بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک ایسا درخت بھی ہے جو کبھی پتجھڑ نہیں ہوتا اور مسلمان کو اس سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خیالات جنگل کے درختوں کی طرف گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میرے دل میں خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں کہتے ہوئے شرما گیا۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ فرمائیں وہ کون سا درخت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 61۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے اور وہ مسلمان کے مشابہ ہے، مجھے بتلاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ اس پر لوگوں نے صحرائی درختوں کا خیال کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن بزرگوں کی موجودگی میں بتانے سے مجھے شرم آئی۔ آخر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، اللہ کے رسول، آپ ہی بتا دیجئے کہ وہ کون سا درخت ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 62۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک مرتبہ ہم مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک اونٹ سوار آیا اور اپنے اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ دیا۔ پھر پوچھنے لگا، تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ میں تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا، یہ سفید رنگ والے تکیہ لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ آپ سے کہنے لگا، اے فرزند عبد المطلب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھ، میں تجھے جواب دیتا ہوں۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں آپ سے کچھ دریافت کرنے والا ہوں اور اس میں سختی کروں گا، آپ دل میں مجھ پر ناراض نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، جو چاہے پوچھ۔ اس نے پوچھا، میں آپ کو آپ کے پروردگار اور آپ سے پہلے لوگوں کے مالک کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ گواہ ہے۔ پھر اس نے پوچھا، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دن رات میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ شاہد ہے۔ پھر اس نے کہا، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے سال بھر میں رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ گواہ ہے۔ پھر کہنے لگا، میں آپ کو قسم دیتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ہمارے امراء سے صدقہ لے کر ہمارے فقراء پر تقسیم کریں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ گواہ ہے۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا، میں اس شریعت پر ایمان لاتا ہوں جو آپ لائے ہیں۔ میں اپنی قوم کا نمائندہ بن کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ میرا نام سمام بن صلبہ ہے اور قبیلہ سعد بن بکر سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس حدیث کو موسیٰ اور علی بن عبد الحمید نے بھی سلیمان اور ثابت کے واسطے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً بیان کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 63۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط ایک شخص کے ہمراہ بھیجا اور اس سے فرمایا، یہ خط بحرین کے گورنر کو پہنچا دے۔ پھر حاکم بحرین نے اس کو کسریٰ تک پہنچا دیا۔ کسریٰ نے اسے پڑھ کر چاک کر دیا۔ راوی ابن شہاب نے کہا، میرا خیال ہے کہ ابن مسیب نے کہا، اس واقعے کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بدعا کی کہ وہ ہر طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 64۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا یا لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ سے کہا گیا، وہ لوگ بغیر مہر لگا خط نہیں پڑھتے۔ تب آپ نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی
جس پر محمد رسول اللہ کے الفاظ کندہ تھے۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ اس کی خوبصورتی میری نظر میں کھپ گئی، گویا میں اب بھی آپ کے ہاتھ میں اس کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں۔ شعبہ کہتے ہیں میں نے قتادہ سے پوچھا اس پر محمد رسول اللہ کے الفاظ کندہ تھے، یہ الفاظ کس کے بیان کردہ ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 65۔